اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن بولی بالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، یعنی دونوں جہاں میں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ محترم سامعین کرام، کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نور کی یہ آیت مبارکہ جو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کے حوالے سے نازل ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان جھوٹوں پر لعنت بھیجی جنہوں نے اس پاک باز خاتون ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پہ جھوٹی تہمت لگائی تھی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس جرم عظیم سے مسلمانوں کو منع فرمایا۔ بعض لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے اور سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ بولی بالی مومنہ عورتوں پر جو ہے وہ تہمت جڑ دیتے ہیں اور ان پر بدکاری کا جو ہے وہ الزام لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ اور جرم عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن پر مرد ہو یا عورت بہتان لگایا، یعنی اس کے سر ایسا گناہ تھوپ دیا جو گناہ اس نے نہیں کیا، وہ بے قصور ہے اس معاملے میں، تو اس پر بہتان لگایا، اللہ تعالیٰ اسے خونی کیچڑ میں ٹھہرائے گا جب تک کہ وہ اپنی بات سے باہر نکل نہ آئے، اور وہ نکلنے والا ہے بھی نہیں۔ سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں اس حدیث کو روایت کیا گیا۔ کس قدر سنگین سزا ہے، ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ کسی پاک دامن بیگنا عورت پر تہمت لگانا برسوں کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے، یعنی بہت ساری عبادت ہے جو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اور تو ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں اور سنی سنائی باتوں کے اوپر دھیان نہ دیں، اور کوئی بھی ایسی بات ہو تو بلکہ کسی پہ تہمت لگانا دور کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کے عیب پہ پردہ ڈال دے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہمارے علم میں اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس عیب کو بھی ہمیں چھپا دینا چاہیے۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دیا کریں، چاہے جائے کہ ہم بغیر گناہ کے دوسروں کے اوپر تہمتیں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تسليما كثيرا